اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذرا تفصیل کے ساتھ اس سورہ اعراف میں بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ ایک اصول بیان کیا قوموں کی ہلاکت کا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ ہم جس بھی بستی کی طرف کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑے سے تنگی اور سختی والے حالات بھی آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، اور اس عاجزی کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس نبی کی بات کو مانیں اور نبی کے ساتھ جڑنا شروع کریں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ لیکن فرمایا کہ جو قوم پھر صحیح راستے پر نہیں آتی تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آگے ایک بڑی اہم چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں۔ تو یہ برکات کا نزول جو ہے یہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے۔ انسان اللہ پر ایمان اور یقین رکھے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیں گے برکت کے دروازے آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ یہ تقوی کی برکات ہیں کہ انسان تقوی کی زندگی اختیار کرے تو ہر قسم کی برکات اوپر نیچے سے کھل جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، جتنی قوموں کا ہم نے ذکر کیا، قوم نوح، عاد، سمود، شعیب، لوط، ان قوموں کا جو ہم نے ذکر کیا یہ اس لیے ذکر کیا کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ تم بھی ایک قوم ہو اور تمہارا بھی ایک وقت ہے جو چل رہا ہے، اور یہ چیزیں انسانی تاریخ اسی طرح چل رہی ہے کہ اللہ کے عذاب آتے ہیں اور قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو نجات مل جاتی ہے اور بچت ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ فرعون جیسے ایک بڑی ہی نافرمان قسم کے ظالم اور بہت بڑے بادشاہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور یہ ان کو دعوت دی، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ پھر سارے واقعات کا ذکر ہے کہ وہ فرعون نے تو سب سے پہلا جو پرپیگنڈا کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ ظاہر ہے کسی پر کوئی پرپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، کوئی الزام لگانا ہوتا ہے نا اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے، تو قوم کو تسلی دینے کے لیے سب سے پہلا اس نے پرپیگنڈا یہ کیا کہ جادوگر ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی جادوگر ہیں۔ وہ پھر سارا واقعہ ہوا، جادوگر بلائے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ رسیاں اس نے پھینکی اور وہ سانپ کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنا عصا پھینکو، تو انہوں نے عصا پھینکا، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اس نے ان کے سارے سانپ رسیاں جو ہے نگل لی۔ تو وہ سارے جادوگر جو تھے وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس لیے مسلمان ہوئے کہ جادوگر کو اپنے جادو کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نظر بندی کر رہے ہیں۔ اصل میں تو وہ رسیاں تھیں، وہ ایسے ہلا رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے جادوگروں کے ہاتھ میں، ان کو تو پتہ، لوگوں کی آنکھوں پہ نظر بندی ہو گئی تھی، ان کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ حقیقتاً اژدہا بن گیا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی حقیقت ہے، اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اصلی معاملہ ہے، تو فوراً مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بڑی دھمکیاں دی لیکن وہ اس کی دھمکیوں میں نہیں آئے اور ایمان لے آئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے فرعون کے ساتھ جو واقعات، قصے، وہ سارے جو معاملات ہوئے ان کا ذکر ہے، اس کے مظالم کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ ایک فرعون کی اپنی قوم تھی اور ایک فرعون کی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ بھی اس کے ساتھ تھے، یہ یعنی ان کے غلام تھے، تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ ان کی آبادی تھی، اور یہ وہاں پر غلام تھے، ان کے اس کے کنٹرول میں تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، ان پر بڑا یہ ظلم کرتا تھا اور اس طریقے سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو پر جو ہے نا قحط کا عذاب بھیجا، قحط کا عذاب آیا، اتنا قحط آیا کہ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس قحط کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، اب ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مطالبہ ایک تو یہ تھا نا کہ ایمان لاؤ اور میری دعوت کو قبول کرو، سیدھے راستے پر۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ میری قوم کو آزاد کرو۔ 2-2.5 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ فرعون کے قبضے میں تھی، غلامی میں تھی، تو آزادی کا مطالبہ تھا کہ میری قوم کو آزاد کرو، اس غلامی سے چھڑاؤ، آزادی دو ان کو۔ تو جب یہ قحط آیا تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی قوم کو بھی آزادی دیں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں بارش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی۔
جب بارش ہوئی تو پھر وہ مکر گئے کہ نہیں جی کوئی ہم نہیں مانتے آپ کی، نہ میں آپ کی قوم کو آزاد کروں گا اور نہ. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کس کس طرح کے عذاب بھیجے. فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر اتنی سخت بارش بھیجی، اتنی سخت بارش بھیجی کہ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اب انہوں نے دیکھا نا کہ اب بارش سے تو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو دعا کریں جی یہ بارش ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میری قوم کو آزادی اور ایمان لاؤ. کہا کہ قبول ہے آپ کے مطالبے، آپ کی قوم کو بھی آزادی دیں گے اور ایمان لائیں گے. تو دعا کی تو بارش ختم ہوگی، پھر مکر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے والجرادہ، پھر ٹڈیوں کا ہم عذاب بھیجا. اتنی ٹڈیاں آئیں کہ اب جو ہے نا جو فصلیں کھڑی تھیں ان سب کو ختم ہونے کا خطرہ ہے. ٹڈی جو ہے نا ان کا جب لشکر آتے ہیں نا تو پورے کے پورے شہر کو صفا کر کے رکھ دیتے ہیں اتنے. تو پھر یہ پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، دعا کریں. پھر دعا کی تو عذاب ختم ہوا، پھر مکر گئے. والقملا، پھر ان پر جوؤں اور یہ کھٹمل اور اس قسم کی چیزوں کا حملہ آور ہوا. یہ جو یہ گندم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو گندم کو کھاتی ہیں، غلے کو کھا لیتی ہیں، وہ ہو گئی. اس قسم کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ان کا حملہ ہوا، اور اتنا سخت حملہ ہوا کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پورے ملک سے یہ ساری گندم اور خوراک اور غلہ ختم ہو جائے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے دعا کریں، پھر انہوں نے دعا کی، ختم ہوا، اپنے وعدے سے پھر مکر گئے. والضفادع، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا. اتنے مینڈک ہو گئے کہ ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک. نہ یہ سو سکتے تھے، نہ کوئی پانی پیتے تھے تو گلاس میں مینڈک چھلانگ لگا دیتا ہے، سالن کھا رہے ہیں تو پلیٹ کے اندر مینڈک چھلانگ لگا دیتا ہے، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. تو پھر مصیبت بن گئی. پھر تو کہا جی دعا کریں، دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مکر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا، والدم، خون. ہر چیز میں خون ہی خون ہوتا تھا، پانی میں خون اور سالن میں خون، ہر چیز میں خون ہی خون. ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا. پھر کہا دعا کریں، پھر دعا کی، پھر یہ عذاب ٹلا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح یہ عذاب آتے رہے، یہ توبہ کا وعدہ کرتے رہے، پھر مکر جاتے تھے. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. تو آخر کار پھر بڑا اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو 6 لاکھ یا 12 لاکھ کا لشکر اکٹھا جو ہے دریا کے اندر غرق کر کے نیست و نابود کر دیا. تو یہ سارے واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ آگے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو لے کر گئے، وہاں پر ان کے واقعات یہ سارے صورت کے اندر، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا. اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں. جو ہے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو ہمیں چارج کرتی ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ایمان کو، اور ہمیں اس دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.